ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ جو درود آتا ہے محبت کے ساتھ پڑھ لیجئے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا محمد الرسول اللہ۔ تم مہربانی کرو اہل زمیں پر، تم مہربانی کرو اہل زمیں پر، خدا مہرباں ہوگا عرش بری پر۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد پیارے نبی سرور کائنات مدینہ کے چاند آقا دو جہاں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر بے شمار درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد انتہائی ذی احتشام واجب الاحترام سادات کرام و اساتذہ کرام و طلباء و طالبات و سامعین و سامعات و معزز پنڈال میں تشریف لانے والی خواتین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج چوتھے دن کی یہ روحانی اور تربیتی اور اصلاحی یہ نشست ہے، ہم سب میں حاضر ہیں۔ اللہ کا شکر ہے کہ ہم اپنی اصلاح بھی کر رہے ہیں۔ یہ ہمارے محترم جناب حافظ رضوان صاحب نے یہ جو پروگرام تشکیل دیا ہے اتنی بڑا پیارا ہے، اتنی ہماری اصلاح ہے کہ لاکھوں روپے خرچ کر کے بھی یہ مقصد حاصل نہیں ہوتا جو یہاں حاصل ہو رہا ہے، اور حقیقت ہے اس طرح کے جو موضوعات ہوتے ہیں بڑے بڑے جلسوں میں کم ملتے ہیں، اور یہ جو ابھی جو اس نشست میں یہ پروگرام جو تشکیل دیا گیا ہے اس کی معاشرے کو ضرورت بھی ہے۔ آج ہماری گفتگو کا عنوان اور موضوع ہے رشتہ داروں کے حقوق اور صلہ رحمی۔ یاد رکھیں اسلام اتنا پیارا دین ہے، اتنا وسیع دین ہے کہ ہر ایک کے حقوق کی خیال بھی کرتا ہے اور تحفظ بھی دیتا ہے۔ ہر ایک کے حقوق اسلام نے بیان فرمائے، اور ویسے آپ سن کر حیران ہو جائیں گے کہ حقوق اللہ 10% ہیں اور حقوق العباد 90% ہیں۔ ہم 10% کو تو لے لیتے ہیں اور جو 90% حقوق العباد ہیں اس کو پسے پش ڈال دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنا حق قرآن پاک میں جہاں بیان فرمایا، اپنا حق بیان کرنے کے بعد فوراً اللہ تعالیٰ نے مخلوق کے حقوق میں سے والدین کے حق کو مقدم رکھا۔ چونکہ محافل میں مجالس میں ایصال ثواب کی محفل میں اکثر والدین کے حقوق بیان ہوتے رہتے ہیں، میں انشاءاللہ وہ بھی بیان کروں گا، لیکن آج میں نے رشتوں کے جو حقوق ہیں وہ میں نے مقدم رکھے۔ سورۃ نساء کی آیت نمبر 135 میں نے تلاوت کی، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، کہ تم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اللہ نے اپنا حق بیان کرنے کے بعد فوراً متصلاً والدین کے حقوق بیان کیے۔ اتنا پیارا دین ہے، وسیع دین ہے کہ ہمارا اسلام ہر ایک کے حقوق بیان کرتا ہے۔ والدین کے حقوق بھی بیان کیے، رشتہ داروں کے حقوق بھی بیان کیے، والیتامى یتیموں کے حقوق بھی بیان کیے، والمساکین اور مساکینوں کے بھی حقوق بیان کیے، وابن السبیل اور مسافروں کے بھی حقوق بیان کرتا ہے۔ اور اسلام راستہ جو درمیان میں آپ گزرتے ہیں، گلی اور کوچے کے جو حقوق ہیں، راستوں کے حقوق وہ بھی بیان فرمائے۔ ہاں جی، پوری روئے زمین پر نماز پڑھنا جائز ہے، مگر راستے پر نماز پڑھنا جائز نہیں ہے، کیونکہ لوگوں کو دشواری ہوتی ہے۔ یہ راستے کا حق ہے، سبحان اللہ۔ اور اللہ کے نبی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
اللہ اکبر، اگر راستے میں نماز پڑھتے ہوئے تکلیف ہوتی ہے تو اس وہ جگہ پر اس راستے پر نماز نہیں پڑھنی۔ جب راستے پر نماز پڑھنا جائز نہیں ہے تو پھر دکانوں کے جو تجاوزات ہیں وہ کیسے جائز ہوں گے؟ اس سے بھی تو خلق خدا کو دشواری ہوتی ہے۔ اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب راستے پر بیٹھو تو راستے پر بیٹھنے کے حقوق بھی ادا کرو۔ صحابہ کرام حیران ہوئے، یا رسول اللہ راستے کے بھی حقوق ہیں، گلی کوچوں کے اور سڑکوں کے بھی حقوق ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہاں، جب تم نے راستے پر بیٹھنا ہو تو اس کے راستے کا حق یہ ہے کہ اپنی نظروں کو جھکاؤ، کیونکہ خواتین نے گزرنا ہوتا ہے، عورتوں نے گزرنا ہوتا ہے، یہ راستے کا حق ہے۔ اور اسلام جانوروں کے حقوق بھی بیان کرتا ہے، اللہ، پرندوں کے حقوق بھی بیان کرتا ہے۔ فرمایا پرندوں کا حق یہ ہے کہ ذوقیہ شوقیہ تم پرندوں کا شکار نہ کرو، ضرورت کے ماتحت کرو، بغیر ضرورت کے پرندوں کا شکار کرنا بھی جائز نہیں ہے۔ درختوں کو بھی ضرورت کے ماتحت کاٹنا ہے، بغیر ضرورت کے ان کو نہ کاٹو، ان کو بھی جینے کا حق دو، ان کو بھی جینے کا حق دو۔ جانوروں کے حقوق بھی اسلام بیان کرتا ہے۔ وہ جانور تو تھا نا، اونٹ ہی تھا، جس کا وہ مالک حق ادا نہیں کرتا تھا، وہ چلتے چلتے ہوئے سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں شکایت لے کر حاضر ہوا، عرض کی، اور صحابہ کرام فرماتے ہیں مجمع لگا ہوا تھا، اونٹ حضور کی بارگاہ میں آیا اور اپنے اونٹ اس نے حضور کے کانوں کے قریب کر دیے اور وہ بڑبڑایا۔ ہم میں سے کسی نے اونٹ کی گفتگو کو سمجھ نہ پایا، مگر اللہ کے نبی ہر ایک کی بولی سنتے بھی ہیں، سمجھتے بھی ہیں، اور پھر اس کا مداوع بھی کرتے ہیں۔ سبحان۔ اب اونٹ کیا کہہ رہا ہے کسی کو کانوں کان خبر نہیں ہے، اگر چلو اونچی آواز میں بول بھی لیتا تو کسی کو خبر نہ ہوئی، تو میرے آقا دو جہاں جانوروں کی بولیاں بھی سمجھتے ہیں، پرندوں کی بولیاں بھی سنتے ہیں، اور پھر اس کی جو مشکل ہوتی ہے اور اس کا پھر حل اور مداوع بھی کرتے ہیں۔ ارے وہ اونٹ، وہ جو جانور تھا جو بے زبان تھا، وہ اس کا بھی عقیدہ تھا، اس کا بھی یقین تھا کہ میرے سر پر مشکل پڑی ہے، میں حضور کی بارگاہ میں جب جاؤں گا تو میری مشکل ٹل جائے گی۔ جانوروں کا بھی یہ عقیدہ ہے کہ حضور کی بارگاہ میں جب بھی کوئی مشکل آئے، حضور کی بارگاہ میں جائیں تو حضور علیہ السلام اس مشکل کا حل بھی فرماتے ہیں اور اس کا مداوع بھی فرماتے ہیں۔ جب جانور یہ عقیدہ رکھیں تو انسان تو افضل المخلوق ہے نا۔ اور پھر حضور کا امتی، مشکل جو سر پہ آ پڑی آقا تیرے ہی نام سے ٹلی، مشکل جو سر پہ آ پڑی آقا تیرے ہی نام سے ٹلی، مشکل کشا ہے تیرا نام، تجھ پر درود اور تجھ پر سلام۔ کتنا پیارا دین ہے کہ ہر ایک کے حقوق بیان کرتا ہے۔ آپ نے کئی دفعہ سنا ہوگا، حدیث مبارکہ میں ہے کہ وہ ایک خاتون تھی، فاحشہ تھی، اور اس نے بہیئی کا اڈا کھولا ہوا تھا۔ وہ چلتی چلتے ہوئے راستے کے اندر جنگل اس کا گزر ہوا تو دیکھا کتا پیاس کی وجہ سے ہانک رہا ہے، تو اس نے اس کے اوپر شفقت کرتے ہوئے، اس کا حق ادا کرتے ہوئے پانی کی کنویں کے اندر لٹک کر بڑی مشکل سے اس کے منہ کے اندر پانی ڈالا۔ اللہ کو یہ ادا اتنا پسند آئی، اس فاحشہ عورت کو توبہ کی توفیق عطا فرمائی اور وقت کی ولیہ بھی بنا دیا اور جنتی بھی بنا دیا۔ دیکھ لو، اور جہاں عورت کتے کو پانی پلائے تو وہ جنتی بن جاتی ہے، تو وہیں حدیث مبارکہ میں یہ بھی آیا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عورت نے بلی کو باندھ دیا تھا، بلی کو باندھ دیا تھا، اور وہ تھوڑا سا نقصان ہوا تھا اس کا، وہ گھر سے چلی گئی تالا لگا کر اس کو باندھ کر، اور شام کو جب واپس لوٹی نہ اس کو کھانا کھلایا نہ پلایا اور نہ ہی اس کو چھوڑا تاکہ اللہ کا رزق وہ کھاتی۔ جب واپس آئی تو وہ بلی مر گئی تھی۔ میرے نبی سرور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، الفاظ ہیں، دخلت المرأۃ النار فی الحرۃ، اللہ نے اس بلی کے بسبب عورت کو جہنم کا ایندھن بنا دیا۔ آپ اندازہ فرمائیں، کیونکہ اس نے بلی کا حق ادا نہیں کیا تھا، اس نے مخلوق کا حق ادا نہیں کیا تھا۔ یعنی اسلام جانوروں کے بھی حقوق بیان کرتا ہے۔ اللہ تاکہ
عورت جو مطلقہ ہو جاتی ہے اسلام نے اس کا بھی حق بیان کیا ہے۔ مطلقہ عورت، بیوہ عورتوں کا، مطلقہ عورتوں کا اسلام نے کہا، قرآن نے کہا، اللہ نے کہا کہ جب کوئی عورت مطلقہ ہو جائے، اس کو طلاق واقع ہو جائے، جب تک عدت ہے 3 مہینے، اس کی عدت تک اس کا نفقہ، اس کا خرچہ، اس کا ٹھکانہ، اس کا مسکن، اس کی رہائش، اس کے کپڑے جات، اس کی ضروریات وہ خامد پوری کرے گا جس نے اس کو طلاق دے رکھی ہے، کیونکہ اس نے تو آگے جو نکاح کرنا ہے وہ تو عدت کے بعد کرنا ہے نا۔ تو یہ 3 مہینے عورت کہاں جائے، کہاں سے کھائے، کہاں سے پیے؟ اسلام نے کہا اسکنوہن، قرآن ہے، من حیث سکنتم، ہاں جی، اسکنوہن، اس کو وہاں ٹھہراؤ جہاں تم ٹھہرتے ہو، اس کو گھر سے نہ نکالو۔ عدت وہ گزارے گی، عدت کے دوران اس کا نفقہ، اس کا خرچہ، اگر وہ رینٹ پر رہتے ہیں تو مکان کا رینٹ اور کرایہ جتنے بھی اخراجات ہیں وہ شوہر کے ذمہ ہیں جب تک عدت پوری۔ سبحان اللہ۔ اور پھر بیوہ کے حقوق بھی اسلام نے دی ہے۔ میرے نبی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم بیوہ کو معجوب نہ سمجھو، مطلقہ عورت سے نکاح کرنا معجوب نہ سمجھو، حتیٰ کہ اسلام نے یہ کہا کہ بیوہ عورت اور مطلقہ عورت سے نکاح کر لو، کیونکہ یہ میرے نبی آقا دو جہاں سرور کائنات کی سنت مبارکہ ہے۔ اور ہمارے معاشرے میں کیا ہوتا ہے، ہاں جی، بیوہ سے نکاح کرنا معجوب سمجھا جاتا ہے، مطلقہ سے نکاح کرنا معاذ اللہ معجوب سمجھا جاتا ہے۔ وہی ماں جو عورت ہے، وہی بہن جو عورت ہے، عورت کے روپ کے اندر ہے، ماں کے روپ کے اندر ہے، بھابھی کے روپ کے اندر ہے، بیوی کے روپ کے اندر ہے، بہن کے روپ کے اندر ہے، وہی عورت مشورہ دیتی ہے نہیں بیوہ سے ہم نے نکاح نہیں کرنا، مطلقہ سے ہم نے نکاح نہیں کرنا۔ ارے کر لیا کرو، یہ میرے نبی کی سنت ہے۔ بیوہ کے حقوق بھی دین نے دیے اور مطلقہ کے بھی، حتیٰ کہ اگر چھوٹا بچہ جو نابالغ ہے، چھوٹا بچہ جو نابالغ ہے، اس کا باپ فوت ہو گیا، بچے سارے نابالغ ہیں، اس کے نابالغ بچے کے ورثہ سے، جائیداد سے تم ختم پاک بھی نہیں دلا سکتے، کیونکہ ابھی وہ نابالغ ہے، خرچ نہیں کر سکتے جب تک سمجھدار نہ ہو جائے۔ اللہ نے قرآن پاک میں کہا، ہاں جی، وَابْتَلُوا الْيَتَامَ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ وَلَا تَأْكُلُوا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبَرُوا وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ فَأَشْهِدُوا إِلَيْهِمْ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا وَآتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ۔ قرآن پاک کے 21ویں سپارے میں اللہ نے فرمایا رشتہ داروں کا حق دو، وَآتِ دو تم، یہ اللہ نے ان کا حق رکھا ہے، وَآتِ ذَا الْقُرْبَىٰ رشتہ داروں کے اس کے حقوق ادا کرو، وَآتِ ذَا الْقُرْبَىٰ پھر کہا وَالْمِسْكِينَ۔ میں نے قرآن پاک جو پڑھا ہے نا، کھنگالا ہے، حقیقت ہے، سب سے پہلے جو رشتہ داروں اپنا حقوق العباد کی بات آئی، والدین کے بعد فوراً متصل رشتہ دار، وَآتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَذِي الْقُرْبَىٰ ذِي الْقُرْبَىٰ، یہاں بھی یہی فرمایا۔ اس لیے میرے نبی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام کو تلقین فرماتے، صحابہ اپنا حسب، اپنا نسب معلوم کر لیا کرو، یعنی کہ رشتہ داروں کو معلوم کرو اور ڈھونڈو تمہارا حسب کیا ہے، تمہارا نسب کیا ہے، یعنی تمہارا چاچو کون ہے، تمہارا ماموں کون ہے، خالو کون ہے، خالہ کون ہے، کزن کون ہے، رشتہ داری حسب نسب معلوم کرو، کہ تاکہ تم اس کے ساتھ حسن سلوک کر سکو، تاکہ اس کے ساتھ تم صلہ رحمی کر سکو۔ یہ میرے نبی آقا دو جہاں حکم دیتے تھے۔ اللہ اکبر۔ ہم نے صلہ رحمی بہت کوسوں دور ہیں اور ہم قطع رحمی بہت جلدی کر لیتے ہیں۔ یاد رکھیں قطع رحمی کسی صورت کے اندر نہ کیا کریں، اللہ کو پسند نہیں ہے، بلکہ صلہ رحمی کرنے سے، رشتوں کو جوڑنے سے آفات دور ہوتی ہیں، مصیبتیں دور ہوتی ہیں، اور رزق میں برکت ہوتی ہے، رزق کے اندر وسعت ہوتی ہے۔ میرے سامنے حدیث مبارکہ ہے، میرے نبی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احب ان یبسط له فی رزقہ ویزاد فی عمرہ فلیصل رحمہ، جو شخص یہ پسند کرتا ہے کہ اس کے رزق میں برکت ہو تو یا رزاق و یا وہاب نہ پڑے، کوئی پیر صاحب سے دم نہ کروائے، کوئی تعویذ نہ لے۔ میرے نبی نے نسخہ بتلایا، جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کی عمر میں برکت ہو اور اس کے رزق کے اندر اضافہ ہو
تو تعویذ لینے کی ضرورت نہیں ہے، دم کرانے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی اور ورد وظیفے کی ضرورت نہیں ہے۔ یا رسول اللہ کیا طریقہ ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا اگر چاہتا ہے کہ اس کی عمر میں برکت ہو، اس کے رزق میں برکت ہو، فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ، اپنے رشتہ داروں سے حسن سلوک کرے، اس کی برکت سے اللہ رزق کے اندر بھی برکت، عمر کے اندر بھی برکت عطا فرمائے۔ سبحان۔ اور ہم ڈھونڈتے رہتے ہیں رزق کے، اللہ کے نبی نے بہترین نسخہ بتلایا، فرمایا چاہتے ہو کہ عمر دراز ہو، اگر کوئی شخص سوال کرے کہ رزق تو پہلے لکھ دیا جاتا ہے جب آدمی ماں کے بطن کے اندر ہوتا ہے، وہ تو ابتداءً لوح محفوظ پر لکھ دیا گیا، عمر بھی لکھ دی گئی، تو یہ دو چیزوں میں کیسے تبدیلی ہوتی ہے؟ یاد رکھیں حدیث مبارکہ ہے، میرے نبی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تقدیر دو طرح کی ہوتی ہے، ایک تقدیر مبرم ہے، کیا جی بولی؟ ایک تقدیر مبرم اور دوسری تقدیر معلق۔ تقدیر جو مبرم ہے اس کا فیصلہ اٹل ہے، اس کے اندر تبدیلی تغیر نہیں ہو سکتا، اور جو تقدیر معلق ہے اس کے اندر تغیر بھی ہوتا رہتا ہے، اس کے اندر تبدیلی بھی ہوتی رہتی ہے۔ اللہ نے لوح محفوظ پر یہ لکھ دیا ہے کہ اگر یہ بندہ دعا مانگ لے گا تو میں اس کی تقدیر بدل دوں گا، اگر یہ صدقہ کر دے گا تو اس کی تقدیر میں۔ قرآن پاک اس بات کی تائید کرتا ہے، قرآن پاک کا 13واں سپارہ ہے، اللہ قرآن کے اندر فرماتا ہے یمحو اللہ ما یشاء ویثبت وعندہ ام الکتاب، اللہ جس کے لیے چاہتا ہے مٹا دیتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے وہ لکھ دیتا ہے۔ اب اللہ مٹاتا کیا ہے اور لکھتا کیا ہے؟ ہم سے تو غلطی ہو جاتی ہے کہ ہم کوئی تحریر کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ غلطی ہوگی تو اس کو مٹا دیتے ہیں، اللہ تو غلطی سے پاک ہے، باری تعالیٰ تو مٹاتا کیا ہے اور لکھتا کیا ہے؟ فرمایا میں نے ازل کے اندر بری تقدیر کو لکھ دیا تھا، لیکن ادھر اس بندے نے اللہ کے ولی سے دعا منگوا لی، اور ادھر ماں سے دعا منگوا لی، ادھر نیک بندے نے ہاتھ کھڑے کر دیے، باپ نے ہاتھ کھڑے کر دیے، ماں نے دعا کے لیے التجا کر دیے، میں ان کی دعاؤں کی لاج رکھتے ہوئے بری تقدیر کو مٹا دیتا ہوں، اچھی تقدیر کو لکھ دیتا ہوں۔ یہ قرآن ہے، یہ قرآن ہے۔ یمحو اللہ ما یشاء ویثبت وعندہ ام الکتاب، اللہ جس کے لیے چاہتا ہے مٹا دیتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے اللہ لکھ دیتا ہے۔ حدیث مبارکہ ہے، میرے نبی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا يرد القضاء الا الدعاء والصدقہ، تقدیر کو دو چیزیں بدل کر رکھ دیتی ہے۔ کتنی چیزیں بولیے؟ تقدیر اور چیز سے نہیں تبدیل ہوتی، دو چیزوں سے تقدیر بدل جاتی ہے۔ میرے نبی نے فرمایا ایک دعا سے بھی تقدیر بدل جاتی ہے اور صدقہ سے بھی۔ ہاں سبحان اللہ۔ تو تقدیر میں لکھا ہوا تھا کہ اس کو رزق اتنا ملے گا، لیکن یہ بھی ساتھ لکھا ہوا تھا کہ اگر یہ بندہ رشتہ داری کو جوڑے گا، صلہ رحمی کرے گا، اپنے چاچو سے، اپنے دادا سے، اپنے والدین سے، اپنے رشتہ داروں سے صلہ رحمی جب تک کرتا رہ جائے گا، اللہ اس کی عمر کے اندر برکت فرماتا رہ جائے گا، اس کے رزق کے اندر بھی برکت فرماتا رہ جائے گا۔ قرآن ذرا پڑھیں تو صحیح، میں نے جیسے پچھلے درس میں کہا تھا ہر چیز کا بیان قرآن کے اندر ہے، ہم قرآن سے کوسوں دور ہیں۔ اللہ تو دعوت فکر دے رہا ہے، جھنجھوڑ رہا ہے، اور بندوں کو پکڑ پکڑ کر میں صرف سمجھانا چاہتا ہوں کہ اللہ کہہ رہا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ارے لوگوں ہم نے قرآن کو آسان بنا دیا ہے، کوئی ہے نصیحت لینے والا؟ آئے تو صحیح، قرآن سے تعلق جوڑے تو صحیح۔ دنیا کائنات کے اندر کوئی ایسی کتاب نہیں ہے اتنی موٹی ہو، 500 صفحات پر مشتمل ہو، اور چھوٹا سا بچہ کیا بڑا سے بڑا بھی اس کو یاد نہیں کر سکتا۔ قرآن کو اللہ نے یہ اعزاز دیا ہے 7 سال کا بچہ بھی اتنی موٹی کتاب یاد کر لیتا ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ، حفظ کرنے کے اعتبار سے بھی آسان ہے اور سمجھنے کے اعتبار سے بھی، ہاں حفظ کے اعتبار سے دنیا کائنات کی کوئی کتاب آسان سے بھی آسان کیوں نہ ہو، 5 صفحات پر مشتمل ہو، کوئی آدمی اس کو یاد لفظ با لفظ یاد نہیں کر سکتا، نہ بائبل یاد کر سکتا ہے، نہ تورات، نہ انجیل۔ یاد رکھیں انجیل تورات کے بھی کوئی حافظ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی امت میں سے کوئی نہیں تھا، صرف حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کے حافظ تھے، باقی کوئی اس کو یاد نہیں کر سکا۔ میں قربان جاؤں، قرآن پاک اتنا آسان بنا دیا،
5-7 سال کا بچہ شروع سے لے کر اتنی ضخیم کتاب کو سینے میں محفوظ بھی کر لیتا ہے، زبر بھی، زیر بھی، پیش بھی، حرکات بھی، سکنات بھی، وہ بھی اس کے دل میں محفوظ ہے۔ سبحان سبحان۔ تو اس لیے قرآن کے اندر ہر چیز کا بیان ہے۔ قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا نیکی صرف یہ نہیں ہے، سارا دین یہ نہیں ہے، سارا اسلام یہ نہیں ہے کہ تم صرف مشرق کی طرف اور مغرب کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ لو۔ یہ سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 177، لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى۔ نیکی، سارا دین، سارا اسلام یہ نہیں ہے صرف نماز پڑھ لینا اور روزہ رکھ لینا، نہیں، یہ مکمل دین نہیں ہے، یہ دین کا حصہ ہے۔ تو یا باری تعالیٰ دین کب مکمل ہوگا؟ فرمایا جب میرا حق بھی ہوگا اور میری مخلوق کا حق بھی پورا کرو گے پھر مکمل دین ہوگا۔ دین انسان کا تب مکمل ہوتا ہے کہ حقوق اللہ اور حقوق العباد کی دونوں کی پاسداری کرے، دونوں کی ادائیگی کرے، پھر دین مکمل ہوگا۔ یہ قرآن ہے، ذرا سمجھیے تو صحیح۔ نیکی کا معیار صرف یہی نہیں ہے کہ ان تولوا قبل المشرق والمغرب، ہاں جی، سارا دین یہ نماز نہیں ہے، بلکہ یہ بھی دین کا حصہ ہے۔ وَآتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ، وَآتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ، اپنا مال مولا کی محبت میں ذوی القربى رشتہ داروں کو دو۔ پھر کہا وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنِ السَّبِيلِ۔ سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 215 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ یسألونک، یہ پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے صحابہ کرام اور یہ لوگ سوال کرتے ہیں کہ ماذا ينفقون، ہم کہاں خرچ کریں، کس جگہ پر خرچ کریں؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کی آیت نازل فرمائی، فرمایا کہ پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان صحابہ کرام کو کہہ دو قل ما انفقتم من خیر فللوالدین والاقربین والیتامی والمساکین۔ خرچ کی ابتدا کہاں کرنی ہے، کیسے کرنی ہے؟ سب سے پہلے والدین پر خرچ کرنا ہے۔ اب یہ نہیں ہے کہ والدین دیکھتے رہیں تم کالے شاپر میں فروٹ لے کر بیوی کی طرف چلے جاؤ، نہیں، میرا رب قرآن میں کہتا ہے فللوالدین۔ خرچ کی ابتدا کہاں سے کرنی ہے؟ بولیے فللوالدین۔ اب یہ نہیں ہے والدین ترستے رہیں اور تم مہمانوں کو کھلاتے رہو، دوستوں کو کھلاتے رہو، اور باپ کو کہو جاؤ میرے مہمانوں کے لیے، دوستوں کے لیے بوتل لے کر آؤ۔ شرم نہیں آتی؟ باپ کو نوکر بنایا ہوا ہے، باپ تو سردار ہے تیرا۔ میرے نبی سرور کائنات فرمایا جو صبح اٹھ کر اپنے باپ کا صرف چہرہ دیکھتا ہے، چہرے کی زیارت کرتا ہے، کھلایا نہیں ہے، پلایا نہیں ہے، دبایا نہیں ہے، صبح اٹھا اس حال میں کہ دونوں ماں باپ اس بیٹے پر راضی ہیں، لہو بابان من الجنہ، اللہ اس کے صدقے جنت کے 2 دروازے کھول دیتا ہے۔ فرمایا خرچ کرنا ہے تو کہاں سے کرو؟ ابتدا فللوالدین، فللوالدین۔ یہ قیامت کی نشانی ہے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ایسا پرفتن دور آئے گا، دوستوں کو ترجیح دیں گے اور والدین بیچارے دیکھتے رہ جائیں گے، دوستوں کو اہمیت دیں گے، ماں باپ ترستے رہ جائیں گے۔ نہیں، رب قرآن میں کہتا ہے خرچ کرنے کی ابتدا کہاں سے کرنی ہے؟ فللوالدین۔ پھر